ایک فائدہ یہ بھی ہے دوسروں سے قرآن سننے کا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ذاتی طور پر جب قرآن پڑھتا ہے وہ تو ہے ہی، جب اچھے قراء سے سنتے ہیں، ہم ایک دو نام نہیں دے سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے اچھے اچھے قراء کو پیدا فرمایا ہے، جب ان کی آواز کو سنتے ہیں اور ان سے قرآن کو سنتے ہیں ایک طرح کی لذت ملتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، آدمی کو ایک طرح نشیط ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی، بس اللہ کا کلام سننے کے ساتھ ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایک کھوج رہتی ہے کہ کیا ہوگا اس کے اندر معنی۔ دوسروں سے قرآن سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے، ہم جب آ رہے تھے گھر کو تو اللہ کے رسول تو گھر کے اندر داخل ہو گئے، لیکن میں رک گئی تھی، میں کچھ دیر کے بعد گھر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھ سے ما حبست کیا عائشہ، عائشہ کون سی چیز تھی جو تمہیں روک دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ لقد سمعت رجلا فی المسجد، میں نے ایک شخص سے مسجد میں سنا، میں نے قرآن مجید کو، کہا کہ ما رأيت احدا احسن قراءة منہ، میں نے جو ان کی آواز سن رہی تھی، میں اس سے زیادہ بہتر آواز اب تک میں نے کسی کی نہیں سنی، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فوراً گئے مسجد کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، جا کے دیکھا تو آپ نے ایک شخص تھے جن کا نام تھا سالم، ابو حذیفہ، ابو سفیان جو ہے نا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے داماد، ان کے فرزند، ابو حذیفہ داماد ان کے فرزند، ابو حذیفہ ابن عتبہ، ہند رضی اللہ عنہ کے بھائی، ابو حذیفہ ابن عتبہ جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو غلام تھے سالم، جو معاشرے کے غلام تھے سالم، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی قرآن سیکھنے کا کہا تھا، سالم رضی اللہ عنہ وہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تلاوت سنا اور اتنا متاثر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میری امت میں تم جیسے لوگوں کو پیدا کیا، فخر سے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمدہ آواز سے پڑھنے والوں کی ایسی قدر ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہے ان کے بارے میں، اور ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات نہیں تھے، بلکہ یہ آپ نے وحی کی روشنی میں کہا، اللہ نے وحی نازل کیا آپ پر کہ آپ ایسا کہیں، آپ نے کہا کہ میری امت میں تم جیسے لوگ ہیں، اللہ کے رسول کو کتنی خوشی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ترمذی کی، سنن ابن ماجہ میں وہ موجود ہیں، مسند احمد میں موجود ہیں، اور صحیح ابن حبان میں بھی اس کے کچھ الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بسنت صحیح احادیث ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا صبح میں کہا کہ لو رأیتنی استمع لقراءتك البارحة لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ کہا کہ اگر تم مجھے دیکھ لیتے رات میں جو تم قرآن پڑھ رہے تھے نا تمہارے گھر میں، نہیں مسجد میں پڑھ رہے تھے، وہ گھر میں نہیں، کہ تم جو گھر میں مسجد میں جو قرآن پڑھ رہے تھے، میں جو پیچھے کھڑے ہو کر کے جو سن رہا تھا، کاش کہ تم مجھے دیکھ لیتے، کتنی دیر تک میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا، تمہیں تو مطلب داؤد علیہ السلام کو جو خوش الہانی دی گئی تھی وہ دی گئی آپ کو، اتنے اچھے اسلوب سے آپ پڑھتے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ لو علمت مکانک لحبرت لک تحبیرا، مجھے اطلاع ہو جاتی کہ آپ کھڑے ہیں تو میں اور اچھے انداز میں پڑھتا اور لمبی تلاوت کرتا، میں اور اچھے انداز میں پڑھتا، مجھے پتا نہیں کہ آپ کھڑے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ اتنی اچھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مطلب یہ ایسی بخیلی نہیں ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، کسی میں کوئی خوبی ہو تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اتنا بخل اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تعریف کی ان کی، اور ان کو کتنی خوشی ہوئی کہ آپ ہوتے تو میں اور اچھے سے پڑھتا اور لمبی کر دیتا میں۔ تو بہرحال یہ سننے کے فوائد ہیں دوسروں سے۔